اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا من السماء ماء مبارکا اور اتارا ہم نے ونزلنا اور نازل کیا ہم نے یا اتارا ہم نے من السماء آسمان سے ماء مبارکا پانی برکت والا ماء پانی مبارکا برکت والا پانی برکت والا وَأَنبَتْنَا بِهِ اور اگایا ہم نے اس سے جنات باغات وحب الحصید اور کھیتی اناج اور اناج کی کھیتی ہے کھیتی اناج کا حب اصل میں دانے کو کہتے ہیں اور حصید کھیت کو کہتے ہیں تو الفاظ کے اعتبار سے جو بھی مطلب ادا ہو جائے ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں وحب الحصید اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے ٹھیک ہے والنخل اور کھجوریں باسقات لہا لمبا ہو اس کا طلع خوشہ نزید تہبتے اور کھجوریں کہ لمبا ہو ان کا خوشہ تہ درتے رزقا للعبادی روزی ہے بندوں کے لیے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو بلدہ زمین کے لیے آیا ہے کذالک الخروج اسی طرح ہوگا نکلنا کذبت قبلہم قوم نوح اسی جھٹلایا کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح قوم نوح نے واصحاب الرس اور اصحاب الرس نے اصحاب الرس اس کا ایک ترجمہ آتا ہے کنویں والے لوگوں نے وثمود اور قوم سمود نے وعاد وفرعون اور قوم عاد نے اور فرعون نے واخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے واصحاب الایکۃ اور اصحاب ایکہ نے وقوم تبع اور قوم تبع نے کل کذب الرسل فحق وعید ہر ایک نے کذبا جھٹلایا رسولوں کو فحق پس حق ہوا وعید میرا ڈرانا پس ثابت ہوا میرا ڈرانا پس کیا ہم تھک گئے افعین پس کیا ہم تھک گئے بالخلق پیدا کرنے سے الاولی پہلی بار کیا ہم تھک گئے پیدا کرنے سے پہلی بار بل ہم فی لبس بلکہ نہیں وہ دھوکا ہے ان کو من خلق جدید ایک نئے پیدا کرنے سے یا نئے بنانے سے آسان سی تشریح ہے اس کی کل ہم نے سبق پڑھا تھا سورہ قاف کے اندر کہ انہی کفار و مشرکین کے اعتراضات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ یہ دوبارہ اٹھنے کو جو ہے ایک ناممکن کام سمجھتے ہیں تو پھر اللہ پاک نے اپنی جو ہے وہ طاقت کی اظہار کے لیے جو ہے اپنی نشانیوں کو اور مخلوقات کو بیان فرمایا کہیں اللہ نے آسمان کی مثال دی کہیں زمین کی مثال دی اور پھر جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اسی زمین سے جو ہے ہم نے کیا کیا اناج اگایا اور قسم قسم کی رونق کی چیزیں خوبصورتی کی چیزیں دنیا کے اندر بنائی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی نصیحت کے لیے کہ انسان کو ان کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئے اس کے ساتھ آج کے سبق کے اندر بھی یہی باتیں ہیں ونزلنا من السماء کہ انسان جو ہے یہ دیکھے کہ ہم نے آسمان سے جو ہے وہ پانی اتارا اور وہ پانی کیسا ہے ماء مبارکہ وہ برکت والا پانی ہے برکت والا پانی مطلب یہی ہے کہ اس پانی کو انسان کے نفع کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ کیا کیا ہے اتارا ہے کہ اس پانی کو جو ہے جب وہ پانی زمین کے اوپر پڑتا ہے تو اس سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس پانی سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کھیتیاں بھی اگتی ہیں اسی سے اناج غلہ پھل پھول
सारी चीज़ें उगती हैं। और आगे फरमाया वअंबतना बिही, और उगाया हमने इससे, यानी इसी पानी के ज़रिए हमने ज़मीन पर क्या किया, जन्नातिन बागात लगाती है, और ऐसे खेत लगाती है जिसके अंदर खेत उगा दिए जिनके अंदर से क्या निकलता है, अनाज निकलता है। फिर अल्लाह पाक ने अनाज की भी क्या कर दी, मुख्तलिफ जो है वो किस्में बना दी, कोई गंदम है, कोई बाजरा है, कोई चावल है, और फिर चावल की कितनी किस्में अल्लाह पाक ने बना दी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अल्लाह की ताकत की निशानियां हैं, और उन लोगों के लिए जो है नसीहत है जो इन चीज़ों को देखकर इस्तेमाल कर कर भी अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं है। और आगे फरमाया कि मेरी एक निशानी ज़मीन पर यह है कि हमने जो है वो खजूर के दरख्त लगाए, और उन खजूर के दरख्तों के अंदर जो है हमने खजूर का फल लगाया। खजूर के दरख्त हम सब नहीं देखे हैं कि कितने लंबे लंबे, आम दरख्तों से ज़्यादा जो है लंबे होते हैं खजूर के दरख्त। और जब खजूर के दरख्तों के ऊपर फल आता है तो जो उनके खोशे होते हैं वो भी क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तकरीबन मैंने भी देखे हैं, हो सकता है आप सब ने भी देखे होंगे, वो खजूर की एक ही शाख जो होती है फल की, एक तो होती है दरख्त की शाख, लेकिन वो जो एक खोशा जो होता है जिसमें खजूर लगती है, तो उस एक खजूर के अंदर जो है कितनी तहें होती हैं खजूरों की। तो अल्लाह उसको बयान फरमा रहे हैं कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि इस तरीके से जो है वो फलों को तरतीब से और तह के साथ लगाना। एक खजूरों की देखे तह लगती है जब उगते हैं, इसी तरह एक केले जब दरख्त में उगते हैं ना, तो आपने भी देखे होंगे तकरीबन कि वो केले जो है तह बतह होते हैं, एक के साथ जुड़ा हुआ होता है, एक के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से अंगूर जो होते हैं, अंगूर के भी खोशे होते हैं, अंगूर भी क्या होते हैं, तह बतह होते हैं, एक के साथ दूसरा अंगूर जो है जुड़ा हुआ होता है। इसी के साथ हमने देखा है कि अनार जो होते हैं, अनार के दाने भी क्या होते हैं, तह लगी हुई होती है अनार के दानों की। तो ये अल्लाह की शान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है एक कारीगरी है कि किसी फल को उसने कैसे पैदा किया है, किसी फल को नीचे लटका दिया। आम है, एक डाली के अंदर रखते हैं, लेकिन एक जगह पर एक ही आम लगता है, आम की तह नहीं होती। आम है, नारंगी है, अमरूद है, इस तरह के जो फल हैं देखें वो ज़मीन की तरफ लटकते हैं, लेकिन केले जो होते हैं या खजूर जो होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। तो ये अल्लाह की कुदरत की क्या है, निशानियां हैं। और आगे अल्लाह ने फरमा दिया रिज़्क़न लिल इबादी, कि ये बंदों को रोज़ी देने के लिए है, कि ये बंदों के नफ़े के लिए मैंने ये चीज़ें बनाई हैं, पानी उगाए, पानी बरसा कर इनसे मुख्तलिफ किस्म की जो है मैंने अनाज भी निकाला और फल भी निकाले। तो इसमें बंदों की रोज़ी है, जाहिर सी बात है, अनाज है, फल है और गंदम है, और इसी के साथ जो है खजूर हैं, इसमें ये क्या है, इंसान की रोज़ी है। रोज़ी कैसे है, रिस्क भी है इंसान का, ये रिस्क भी है, इंसान खाता है, और इसमें रोज़ी भी है। कितने लोग हैं जो इनके ज़रिए से क्या कर रिस्क कमा रहे हैं। ज़मींदार है, उस वो ज़मीन है, अपनी फसल लगाता है, उस फसल पे हारी काम करते हैं, किसान काम करते हैं, उनको भी इसी से रोज़ी मिलती है। फिर वो फसल जब कटती है, कटने के वक्त बहुत से लोगों का रोज़गार लग जाता है, फिर वो मंडी में आती है, बहुत से लोग उससे रोज़ी कमाते हैं, फिर वो आगे चलती जाती है, कुछ फैक्ट्रियों में चली जाती है, जैसे गन्ना शुगर मिल के अंदर चला जाता है। एक सिलसिला है बहुत लंबा कि अल्लाह ने एक चीज़, एक फसल के ज़रिए न जाने कितने लोगों को रिस्क दिया है। वो मंडियों में आता है, वो फिर जो है सप्लाई होता है माल, उससे जो है गाड़ी वालों की और जो सप्लाई जिनका जो है ये मशीनरी होती है, जिनका ये ट्रकों का कारोबार होता है, उनको रिस्क मिलता है इन फलों के ज़रिए, सब्जियों के ज़रिए। उसके बाद जो लोग बेचते हैं दुकानों के ऊपर, किस तरीके से एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़ंजीर बनाई हुई है कि मेरी ये जो इन नेमतें हैं, इन नेमतों के ज़रिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिज़्क़न लिल इबादी, रिस्क देता हूँ बंदों को। एक तो ये कि ये चीज़ें खुद रिस्क है, इनको खाया जाता है, और दूसरे नंबर पर इनके ज़रिए से दूसरे लोगों को क्या मिलता है, रिस्क मिलता है। और आगे अल्लाह फरमा रहे वहीना, और जिंदा किया हमने बिही, इस पानी के ज़रिए, बलदतम मैता, मुर्दा ज़मीन को, मुर्दा ज़मीन को, जाहिर सी बात है जो ज़मीन बिल्कुल ऐसी हो जो कुछ ना उगा रही हो, लेकिन अगर जो है
وہ کیا ہو جائے، اس پہ پانی پڑنے لگے، بارشیں ہونے لگیں، تو وہاں سے بھی کیا ہوتا ہے، اناج اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی مردہ زمین کو، بنجر زمین کو دیکھا ہو کہ وہ پانی سے سرسبز ہو گئی ہو، تو اللہ فرما رہے کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا نکلنا، کہ جب قیامت کے دن سارا نظام اور سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو جو برسوں، ہزاروں، لاکھوں سال سے جو مردے زمین کے اندر دفن ہیں، ان مردوں کو میں زمین سے اسی طرح سے اگاؤں گا جس طریقے سے مردہ زمین سے اناج نکلتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اور یہ روایت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، تو اس کے اندر جب سارے لوگ مر جائیں گے، کچھ زمین کے اوپر مرے پڑے ہوں گے جو قیامت کے دن مریں گے، اور لاکھوں اربوں انسان وہ ہوں گے جو زمین کے نیچے ہوں گے، جو جب سے دنیا بنی ہے وہ مرے تھے۔ تو اللہ پاک جو ہے آسمان سے بارش کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ بارش جو ہے 40 دن تک ہوگی۔ 40 دن تک وہ زمین کے اوپر بارش ہوتی رہے گی، اور مردے جو ہے زمین سے اس طرح اگنا شروع ہوں گے۔ اگنے کا لفظ آتا ہے اس روایت کے اندر کہ مردے اگنا شروع ہوں گے۔ اب اگتے تو دیکھیں پودے ہیں، پودے کیسے، چھوٹا چھوٹا سا پودا ہے جو ہے پہلے زمین سے نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے کچھ وقت کے اندر جو ہے جا کے، حتیٰ کہ وہ درخت بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ وہ بارش جب ہوگی تو اسی طریقے سے زمین سے مردے اگیں گے، یعنی نکلیں گے، اس کے لیے فرمایا کہ اگیں گے۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جس طرح آج میں تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین سے جو ہے وہ اناج و غلہ نکالتا ہوں، اسی طریقے سے انسانوں کو قیامت کے دن زمین سے نکالوں گا۔ اور آگے فرمایا، اب نافرمان قوموں کا ذکر آ رہا ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، کہ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں تم سے، ان سے پہلے قوم نوح، کہ جس طرح آج کے یہ کفار و مشرکین اور یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی قومیں آئی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے اللہ کو جھٹلاتے رہے، اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اور قیامت کو جو ہے وہ کیا کرتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ تو اللہ نے ان قوموں کی جو بڑی بڑی قومیں تھیں نافرمان، ان کا ذکر فرمایا کہ ایک تو قوم نوح تھی، اس کا قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی کس طریقے سے توہین کی، اور کس طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور کس طریقے سے ان کی دعوت کا انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اصحاب الرس۔ اصحاب الرس، یہ اصحاب الرس کون تھے؟ ان کے بارے میں سنیں کہ یہ رس جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں تو رس، اردو میں جو رس استعمال ہوتا ہے وہ جوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، رس کسی بھی چیز کا ہم جوس کو کہتے ہیں، شربت کو کہتے ہیں، لیکن یہ عربی زبان کا رس ہے، اس کا معنی الگ ہے۔ عربی زبان میں رس جو ہے کچے کنویں کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پکا کنواں، ایک ہوتا ہے کچا کنواں۔ پکا کنواں کون سا ہوتا ہے کہ جس کے چاروں طرف دیوار بنی ہو، کیونکہ کنواں تو ایک گہرا گڑھا ہوتا ہے اس میں، جس میں پانی ہو، تو پکا کنواں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر چاروں طرف سے دیوار بنی ہو۔ اور کچا کنواں اسے کہتے ہیں ایسا گڑھا جس کے اندر پانی تو ہو لیکن اس کے چاروں طرف کوئی بھی دیوار نہ ہو، نہ کوئی مٹی پتھر لگا کر اس کے کناروں کو پختہ نہ کیا گیا ہو، تو اسے رس کہتے ہیں۔ اب اصحاب الرس سے یہاں کون سی قوم مراد ہے؟ تو سمجھ لیں کہ اصحاب الرس سے قوم سمود کے وہ لوگ مراد ہیں کہ جب قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، اور قوم سمود کے بارے میں ہم پیچھے کئی جگہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود تھی۔ تو یہ جو قوم سمود تھی، تو ان میں سے جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو وہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی۔ یہ اس وقت کے نیک لوگ تھے اور مومن لوگ تھے۔ تو اللہ نے ان کو تو عذاب سے بچا لیا تھا، اور باقی جتنے نافرمان تھے قوم سمود کے، ان سب کو ہلاک و برباد کر دیا تھا، یہ عذاب سے محفوظ رہے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنی اس جگہ سے جہاں پر عذاب آیا تھا وہاں سے منتقل ہو کر ایک جگہ چلے گئے جس جگہ کا نام ہے حضرہ موت۔ حضرہ موت اس جگہ کا نام تھا، وہاں رہنے لگے، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی جو تھے ان کے ساتھ تھے۔
جب یہ لوگ حضرت صالح صلاۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور جو ہے اس مقام پر جا رہے تھے، تو وہاں پر راستے میں یہ ایک کنواں ملا ان کو، تو یہ اس کنویں کے اوپر جا کر کیا ہو گئے، ٹھہر گئے اور یہ جو ہے وہاں انہوں نے کیا کر لیا، جو ہے یعنی کہ پڑاؤ ڈال دیا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو کچھ وقت کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی مقام پر وفات ہو گئی۔ اس کے بعد سے اس جگہ کا نام حضرہ موت ہو گیا۔ حضرہ موت حضر حاضری سے ہے، جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا حاضری، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی کہ موت کے حاضر ہونے کی جگہ، یعنی اس جگہ پر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا آئی تھی، وفات ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ پھر مستقل اسی کنویں والے علاقے کے پاس جو ہے رہنے لگے، اور لیکن بعد میں یہ لوگ جو ہے کیا ہو گئے تھے، ان کی نسل کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی تھی، اور جو ہے یہ بھی اللہ کے دین سے دور ہو گئے تھے۔ جب وقت گزر گیا کافی، تو اللہ پاک نے ان کی اصلاح کے لیے جو ہے ایک نبی کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اس نبی کو بھیجا، تو انہوں نے یہ کیا کیا کہ ان لوگوں نے اس نبی کو قتل کر دیا تھا۔ جب قتل کر دیا تو ان پر اللہ رب العزت کا کیا ہوا، عذاب آیا۔ ظاہر ہے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے بت پرستی سے ان کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ہدایت دی، تعلیمات دی کہ چھوڑ دیں اور ایک اللہ کا کیا کر لیں، وہ اقرار کر لیں، لیکن جو ہے ان لوگوں نے قتل کر دیا نبی کو۔ اس کے بعد اللہ کا کیا ہو گیا، ان پر عذاب آیا، اور عذاب پہلے کیا آیا کہ جس کنویں کی وجہ سے انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کیونکہ پانی تھا، اور پانی کیا ہے، زندگی ہے انسان کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کنویں کو بیکار کر دیا، اس کا پانی ختم ہو گیا یا خراب ہو گیا، بہرحال کنواں بیکار ہو گیا ان کے لیے، اور ان کی جو عمارتیں تھیں نا، اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا، ویران کر دیا، تو ویران کر دیا۔ بہرحال انہیں بھی اللہ نے عبرت کیا کر دیا، نشان بنا دیا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں اصحاب الرس سے ذکر فرمایا کہ اصحاب الرس نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے قیامت کا کیا کیا تھا، انکار کیا تھا۔ تو اصحاب الرس و سمود اور قوم سمود میں، تو اصحاب الرس وہ ہیں جو پہلے ایمان لے آئے تھے اور بعد میں انہوں نے نبی کو قتل کیا تھا، اور سمود سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، اور اللہ نے پہلی مرتبہ میں ہی ان کو کیا کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا وعاد اور قوم عاد، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے، تو اللہ نے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا، کیونکہ یہ بھی کیا تھے، نافرمان تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے کیا کیا تھا، قیامت کا انکار کیا تھا اور اللہ کا انکار کیا، تو اللہ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ آگے فرعون اور فرعون کو، فرعون کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ کیا تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے، اور مزید بنی اسرائیل کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اس نے بھی کیا کیا، تو اللہ پاک نے اس کو بھی کیا کر دیا، کیونکہ یہ بھی منکر تھا، کافر تھا، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ وہ اخوان لوط اور لوط کے بھائی، لوط کے بھائیوں سے مراد کیا ہے یہاں پر، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، یہ تو نبی تھے، تو ان کی جو قوم تھی اس کو بھی اللہ پاک نے نبی کی نافرمانی اور قیامت کے انکار کی وجہ سے کیا کیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بستی کو اٹھایا تھا اور آسمان کے اوپر لے گئے تھے، اور آسمان سے زمین کے اوپر دے مارا، اور اتنی گہرائی کے اندر وہ بستی کو انہوں نے اتنی قوت سے زمین کے اوپر پھینکا تھا کہ اس جگہ پر پانی نکل آیا، حالانکہ پانی تو کھدائی کے بعد نکلتا ہے، ایسے نہیں نکلتا۔ تو اس سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج دنیا میں جس جگہ ڈیڈ سی موجود ہے، یعنی بحر مردار موجود ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا تھا، اور یہ جو ڈیڈ سی جو ہے، اس کا پانی جو ہے بحر مردار کا، یہ اسی جو ہے عذاب کی وجہ سے نمودار ہوا تھا۔ اور اس پانی کی یہ خاصیت ہے کہ اس پانی میں کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، اور اسی لیے اس پانی کے اندر کوئی بھی آبی مخلوق، مچھلیاں وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا اصحاب الایکا اور اصحاب الایکا۔ اچھا، اب یہ اصحاب الایکا کون ہے؟ ایکا جو ہے گھنے جنگل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گھنے
جنگل کو اور بن کو کہتے ہیں. اب بن کا لفظ جو ہے ہمارے اردو میں عام طور سے استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی قدیم اردو زبان کا لفظ ہے بن. ہمارے ہاں اس کے لیے نا گھنے جنگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس جگہ پر بھی جو ہے وہ کیا تھے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی ہم نے شاید پڑھ لیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے ناپ تول میں کمی کرنے، ایک تو یہ بت پرست تو تھے ہی، نبی کے نافرمان بھی تھے، لیکن ان کی خاص جو عادت تھی وہ تھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان اصحاب الایکہ یعنی گھنے جنگل کی طرف رہنے والی قوم شعیب کو بھی کیا کر دیا تھا، ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا وقوم تبع، اور تبع کی قوم. اب تبع کون ہے؟ تبع جو ہے ملک یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا. بادشاہوں کے نام کچھ اور ہوتے تھے، لیکن جیسے آج ہمارے ہاں جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو ہر پرائم منسٹر کا نام جو ہے وہ تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کا جو لقب ہے وہ پرائم منسٹر ہے. ہم اس کو جو ہے وہ کیا ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے یمن کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو تبع کہا جاتا تھا. تو لہٰذا اس جگہ کی جو قوم تھی، اس کا اور تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی کسی اور جگہ پر تبع قوم کی. تو یہاں پر صرف اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ ہم نے جو ہے اس قوم تبع کو بھی کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. اور ان سب کا جرم کیا تھا، کلن کذب الرسول، ان سب نے جھٹلایا تھا رسولوں کو. رسولوں کو جب جھٹلایا تو رسولوں کو جھٹلانے میں ساری باتیں آ گئی. رسولوں کو جھٹلانے سے توحید کا بھی انکار ہو گیا، قیامت کا بھی انکار ہو گیا، دوبارہ زندہ ہونے کا بھی انکار ہو گیا. جب رسولوں کی دعوت کو ہی جھٹلا دیا تو سمجھو ہر چیز کو کیا کر دیا، انہوں نے جھٹلا دیا. تو اور آگے فرمایا فحق وعید، پھر ثابت ہو گیا میرا ڈرانا. اللہ فرما رہے میرا ڈرانا ثابت کس طرح ہو گیا، میں ان قوموں کو بھی بار بار ڈراتا تھا، یعنی پیغام دیتا تھا کہ اگر تم نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی تو تمہارے پر عذاب آئے گا. لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، تو پھر کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا میرا ڈرانا. مطلب یہ کہ میرا عذاب نازل ہو گیا، اور وہ عذاب ان کے لیے دنیا میں بھی ان کے اوپر عذاب آیا، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا، ان کے اوپر عذاب ہوگا، کیونکہ آخرت میں وہ لوگ کافر ہونے کی حالت میں دنیا سے گئے تھے، لہذا آخرت کا عذاب بھی کیا ہے، ان کا مقدر ہے. تو پھر آگے اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کفار مشرکین سے کہ کیا ہم تھک گئے پہلی مرتبہ بنانے سے، کہ ایک انسان کے لیے جس طرح دوبارہ کوئی چیز بنانا مشکل نہیں ہے. پہلی مرتبہ انسان کوئی نئی چیز بناتا ہے، ہم کوئی نئی ڈش بناتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز سلائی کرتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ہم پہلی دفعہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس کام کو دوبارہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں ایک تجربہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی بنانا اتنا ہی آسان ہے جیسے کہ دوبارہ بنانا. لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی ہے، اور ان مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی. کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار بنا کر، کہ کیا پہلی بار بنانے سے ہمیں کوئی مشقت آ گئی یا کوئی مشکل آئی کہ ہم دوبارہ تو میں نہیں بنا سکتے. جب میں اپنے بندوں کو اور مخلوق کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہوں، میں تمہیں پہلی دفعہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہوں، تو پھر میں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. بلکہ ان کو دھوکہ ہے من خلق جدید، ایک دوبارہ بنانے میں، کہ وہی سمجھتے ہیں کہ بس اللہ دوبارہ اب پیدا کرنے کے لائق نہیں ہے. تو معاذ اللہ اس شک اور شبہ کی وجہ سے وہ لوگ دنیا اور آخرت کی ناکامی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں. آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں ما جو توسوس باتیں آتی ہیں نفسہ اس کے دل میں، جو
वसवसे आते हैं उसके दिल में या जो बातें आती हैं उसके दिल में। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम अक़रबु ज्यादा करीब हैं, इलैहि उसके, मिन हब्लिल वरीद उसकी धड़कती रग से, उसकी धड़कती हुई रग से। और इसका मशहूर तर्जुमा जो है वो है उसकी शहरग से, और उसकी शहरग से। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानी, जब लेते हैं, इज़ यतलक़्क़ा जब लेते हैं, मुतलक़्क़ियानी दो लेने वाले, अनिल यमीनी व अनिल शिमाली दाएं तरफ से, व अनिल शिमाली और बाएं तरफ से, क़ईदुन बैठा हुआ, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन नहीं वो बोलता, मा यल्फ़िज़ नहीं वो बोलता, मिन क़ौलिन कोई बात, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद मगर ले लेता है, लदैहि मगर, या इसका तर्जुमा यूँ कर लेते हैं, मगर तैयार रहता है उसके पास एक राह देखने वाला। लदैहि का लफ्ज़ी माना जो है वो है पास रहने वाला, मगर उसके पास रहने वाला। रकीबुन एक निगहबान है, अतीदुन जो तैयार है। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन नहीं वो बोलता को, मिन क़ौलिन कोई बात, मगर उसके पास रहने वाला, उसके पास रहने वाला एक निगहबान, अतीदुन तैयार रहता है। वजअत सकरतुल मौति बिल हक़ और आ पहुंची सकरतुल मौती मौत की बेहोशी, बिल हक़ की हक बात के साथ। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद ये वो है जिसको तू टालता रहता था। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर और फूंका जाएगा सूर में। ज़ालिका यौमुल वईद और ये दिन है डराने का। इन आयात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर गाफिल इंसान को मुतनब्बिह कर रहे हैं। सूरह काफ के अंदर चूंकि ये मक्की सूरत है इसलिए सबसे पहले जो है मुनकिरीन के और काफिरों के जो एतराज़ात थे वो बयान किए, और उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको दलाइल बयान किए, और दलाइल देने के बाद अल्लाह पाक ने फिर उसकी तवज्जो जो है वो आखिरत की तरफ की है। और अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, वलक़द ख़लक़नल इंसान, और हमने बनाया इंसान को। आज इंसान ये समझता है कि जी उसे दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा, या इंसान इस तरह जिंदा रहता है, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, या वो अल्लाह से दूर है या अल्लाह से दूर है। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं वलक़द ख़लक़नल इंसान, हमने पैदा किया है जब इंसान को तो एक ऐसा निज़ाम हमने बनाया है कि उस निज़ाम से इंसान बाहर नहीं निकल सकता। और वो निज़ाम कैसा है, वनअलमु और हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सु जो बातें आती हैं उसके जी के अंदर। कि अल्लाह पाक तो, और आगे फरमा रहे हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उससे ज्यादा करीब हैं उसकी शहरग से, हम उसकी शहरग से ज्यादा उससे करीब हैं। कि इंसान अल्लाह को ये समझता है कि अल्लाह दूर है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मैं तो इतना इल्म रखने वाला हूँ कि जो ख्यालात सिर्फ उसके दिल के अंदर या दिमाग के अंदर हैं, जो उसके साथ वाले लोगों को भी नहीं पता चलते, क्योंकि दिल और दिमाग में किसी इंसान के क्या बातें चल रही हैं ये तो हमारा पास बैठने वाला जो होता है वो भी नहीं जान सकता। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे, और ये कुफार मुश्रिकीन के लिए भी है ये बात और हम सब के लिए भी है, कि जो बातें तुम्हारे पास बैठने वाला नहीं जानता, लेकिन मैं वो जानता हूँ जो तुम्हारे दिल के अंदर है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के दिल में आने वाली बातों को जानते हैं, तो जो काम इंसान के हाथों से होते हैं, पाँव से होते हैं, जुबानों से होते हैं, आँखों से होते हैं, कानों से होते हैं, तो वो अल्लाह क्यों नहीं जानता।
حالانکہ ہمارے ہاتھ پیر یہ زبان سے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل اور دماغ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں تک نہیں پہنچتی، تو اللہ ان کو بھی جانتا ہے، تو اللہ جسم سے ہونے والے اعمال کو بطریق اولا جانتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے اپنے قرب کی مثال دی ہے، یہ مثال ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اب شہرک کیا ہے؟ شہرک انسان کی جسم کے اندر وہ رگیں ہیں جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر جو ہے طبی اصطلاح سے دیکھیں، یعنی کہ جسمانی اعتبار سے دیکھیں، تو اللہ نے انسان کے جسم میں دو قسم کی رگیں رکھی ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں اور ایک وہ جو دل سے نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم مختصر سی بات سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو اللہ نے یہاں کیوں بیان کیا ہے۔ جو انسان کی جو شریانیں ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ خون کی سپلائی کرتی ہیں۔ اللہ نے جو ہمارا دل بنایا ہے، ایک پمپنگ اسٹیشن بنایا ہے، تو یہ ان کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر خون کو سپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے اللہ نے یہاں پر انہی جو انسان کے دل سے جو رگیں نکلتی ہیں نا، انہی کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ورید، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت لمبی چوڑی تشریح بھی کی ہے مفسرین نے، لیکن میں آپ کو جو مختصر سی بات ہے وہ بتا رہی ہوں تاکہ بات لمبی بھی نہ ہو اور سمجھ میں بھی آ جائے۔ یہاں دل سے نکلنے والی جو رگیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے خیالات کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ دل سے ہی ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ہی خیالات ہوتے ہیں، وہ دل کے اندر اس کی کیا ہوتی ہیں؟ چاہتیں ہوتی ہیں، اچھی چاہتیں ہوں، بری ہوں، اس کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ساری کہاں ہوتی ہیں؟ دل کے اندر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے ان رگوں کا ذکر فرمایا کہ اگر ان رگوں کو، یہ رگیں اتنی اہم ہیں انسان کی جسم کے اندر، اگر ان رگوں کو کاٹ دیا جائے، چاہے یہ شہرگ جسے ہم کہتے ہیں، چاہے یہ شہرگ انسان کی ہو، چاہے یہ شہرگ جو ہے وہ جانور کی ہو، اگر اسے کاٹ دیا جائے تو انسان کی روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی روح کا دار و مدار انہی شہرگ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور تو اللہ نے ان کو اسی لیے بیان کیا کہ جس چیز کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، یعنی جن رگوں کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے اور ان کے کاٹنے سے انسان ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ان رگوں سے بھی زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں۔ اب اتنی بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ قریب ہیں، لیکن اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں قربت ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے برابر میں کوئی شخص بیٹھا ہے، یہ ہم سے زیادہ قریب ہے، ایک دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے وہ تھوڑا دور ہو گیا، ایک گھر سے باہر ہے وہ اس سے دور ہو گیا، ایک شہر سے باہر ہے وہ بہت دور ہو گیا۔ یہاں پر جو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کے دل کے زیادہ قریب، یعنی اس کی شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، تو اس قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ اس قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علم کے اعتبار سے تم سے اتنے قریب ہیں۔ علم کے اعتبار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تم سے اتنے قریب ہیں کہ تم کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتے، اللہ اتنے قریب ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو ہم سے اتنی قریب ہو، حتیٰ کہ اگر ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا شخص کیوں نہیں ہے، لیکن وہ ہماری ہر چیز سے واقف نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ہر وقت موجود رہنے والا شخص بھی نہیں جان سکتا کہ ہم دماغ میں کیا سوچیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا چاہتے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتا، اور ہم نے اپنی کتنی باتوں کو اس سے چھپا رکھا ہے وہ نہیں جان سکتا، ہم اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ نہیں جان سکتا۔ اس وقت ہماری نظریں کہاں دیکھ رہی ہیں
وہ نہیں جان سکتا. ہم نے کتنی سانس لیے اتنے دیر کے اندر وہ نہیں جانتا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تجھ سے اتنا قریب ہوں، یعنی علم رکھتا ہوں کہ تو تیرے دل دماغ سوچوں میں کیا چل رہا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. تو اب دیکھیے یہاں اللہ کے قرب کو بیان کیا گیا ہے. اللہ قریب ہے. اللہ کا جو قرب ہے نا، یاد رکھیے دو طریقے کا ہے. یہاں اللہ کے ایک قرب کو بیان کیا ہے. اللہ کا ایک قرب وہ ہے جو کافر اور مومن ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا وہ قرب. اور اللہ کا ایک قرب وہ ہوتا ہے جو صرف خاص لوگوں کو ملا کرتا ہے. اور اللہ کا ایک قرب وہ ہے جو عام اور خاص حتیٰ کہ مومن اور کافر کے لیے بھی. تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ کا وہ قرب بیان کیا گیا ہے جو عام ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ انسان مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو. اب اللہ کا قرب دو شکلوں کا ہوتا ہے. اب اس کو مختصر سمجھ لیں کہ وہ قرب کیا ہے. تو یہاں جو ہم نے پڑھا ہے اللہ کا قرب، ہاں بس دیکھ لیا بھائی، لے لیا میں نے. تو دیکھیے اللہ کا یہ جو قرب ہے نا، جو جس کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، یہ ہے قرب علم. قرب علمی. قرب علمی کا مطلب ہے اللہ علم رکھتے ہیں. اللہ ہمارے اتنے قریب ہیں جو ہماری ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ہم ہر انسان سے قرب علمی مراد ہے کہ اللہ ہمارے علم کے اعتبار سے بہت قریب ہے، یعنی ہر چیز جان. اور اس کے اندر کافر بھی شامل ہے، مومن بھی شامل ہے، ہر شخص شامل ہے. یہ قرب اللہ کا ہر ایک کو ہے. اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کی دوسری آیات میں اللہ کے دوسرے قرب کا ذکر ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر بھی ہے. جیسے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کریے اور قریب ہو جائیے. تو یہاں بھی اللہ کا قرب ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ احادیث طیبہ میں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے ساتھ نفلی عبادات کے ساتھ تقرب حاصل کرتا ہے. یعنی جب بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، جتنی زیادہ نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی کیا ہو جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اسی طرح کہتا ہے جیسے کہ ذکر کرتے ہیں، جو شخص جتنا زیادہ ذکر کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے اتنے زیادہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے. ایک یہ قرب ہے. تو یہ قرب خاص ہے، اور یہ قرب کافر کے لیے تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. یہ قرب صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے. لیکن ایمان والوں میں سے بھی اللہ کا یہ قرب ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. یہ قرب جو اللہ کا ہے، یہ عبادات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور انسان اپنی محنت کے ذریعے جو ہے کیا کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایمان والوں میں بھی پھر یہ نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ خاص ہے. اور جو لوگ عبادات کے ذریعے، اپنے ذکر اذکار کے ذریعے جو ہے وہ اللہ سے جتنے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اتنے ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور دوسرے الفاظ میں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ولی کا معنی ہی جو ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو یہ جو قرب ہے نا، یہ قرب ہر ایک کو نصیب نہیں ہوا کرتا. اللہ پاک یہ قرب ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو یہاں پر جو ہے وہ پہلی قسم کا قرب مراد ہے. اور آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لیتے ہیں دو لینے والے. اب دو لیتے ہیں لینے والے، اس سے کون مراد؟ اس سے انسان، یہ فرشتے مراد ہیں. کہ دیکھیے ہمیں معلوم ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور دوسری آیت سے بھی، کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے کندھوں کے اوپر دو فرشتے بٹھائے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے.
اور اللہ نے ان فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اور ہر وقت یہ کیا کرتے ہیں، انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو ان میں سے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے، جیسے عن الیمینی دائیں ہاتھ والا، وعن الشمالی بائیں ہاتھ والا، قعید بیٹھے ہیں، کہ دائیں بائیں یہ بیٹھے ہیں ہمارے کندھوں کے اوپر۔ اب بیٹھنے کا مطلب یہ کیسے بیٹھے ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ جیسی بھی کیفیات ہیں ان کی اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن انسان جس حالت میں بھی ہوتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، بازار میں ہو، یا شادی میں ہو، یا میت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، یہ فرشتے ہر وقت ہر حال میں کیا ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ صرف جب انسان قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء یعنی واش روم کے اندر جاتا ہے اس وقت، یا انسان اپنی جسمانی ضروریات، اگر وہ مرد یا عورت جسمانی ضرورت پوری کرنے کے وقت جب جو ہے کیا ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، اس وقت پر اللہ پاک ان فرشتوں کو کیا کر دیتے ہیں، جب انسان یعنی سمجھ لے وہ حالت جب انسان کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، انسان کا جسم کھلا ہوا ہوتا ہے، اس وقت یہ فرشتے حیا کی وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ فرشتے حیا کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو وہ طاقت دی ہے، اللہ نے اپنی حکم سے، کہ اگر وہ اس حالت کے اندر بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ ان گناہوں کو بھی انسان کے نامہ اعمال کے اندر کیا کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ ان دو فرشتوں میں سے، یعنی سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ نیک اعمال لکھتا ہے، الٹے ہاتھ والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، لیکن سیدھے ہاتھ والے فرشتے کو اللہ نے نگران بنایا ہے، یہ امین ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ سردار ہے الٹے ہاتھ والے فرشتے کا۔ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ جب یہ گناہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ، یعنی صاحب یمین بھی اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اردو میں ہم کہتے ہیں اور سیدھے ہاتھ والا فرشتہ، تو اس الٹے ہاتھ والے فرشتے کو کہتا ہے کہ اس کو ابھی اپنے صحیفے میں نہ لکھو، یعنی اپنے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اس کو مہلت دو، اگر یہ توبہ کر لے تو رہنے دو، ورنہ پھر اعمال نامے میں لکھ لو۔ تو وہ اسے جو ہے توبہ کی کیا دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے اس گناہ کے اوپر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا، ورنہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو اس گناہ کو لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اور قرآن کریم کی دوسری جگہ جو ہے وہ کیا آتا ہے، دوسری جگہ آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان تیرے نامہ اعمال کو بچھا دیا گیا ہے، یعنی تیرے ساتھ تیرا نامہ اعمال ہے، اور تجھ پر دو فرشتے جو ہے وہ کیا کر دیے گئے ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک تیرے دائیں جانب ہے اور دوسرا تیرے بائیں جانب ہے۔ دائیں جانب والا تیری نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا تیرے گناہ لکھتا ہے۔ اب تیرا جو جی چاہے کر، کم کر یا زیادہ کر، یعنی گناہ کر یا نیکی کر، اور کم کر یا زیادہ کر، یہاں تک کہ جب انسان مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ کر تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ یہ انسان کی نامہ اعمال کو لپیٹا جائے گا، فی عنقہ، اور اس کی گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا، جیسے کہ آج ہم گردن میں کوئی ہار پہنتے ہیں تو اس طریقے سے نامہ اعمال کو لپیٹا جائے گا، اور یہ نامہ اعمال جو ہے اس کے ساتھ کہاں جائے گا، قبر کے اندر جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم نکالیں گے تیرے اس نامہ اعمال کو قیامت کے دن، اور جب تو کیا ہوگا، قیامت کے روز قبر سے نکلے گا تو اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کو جو ہے اب اپنا نامہ اعمال جو گردن میں ہے اس کو قیامت کے روز تو کھلا ہوا دیکھے گا، اب تو اپنا اعمال نامہ پڑھ
اور اپنا حساب کیا کر خود لگا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو خود ہی جو ہے وہ کیا کر دیا، یہ اللہ نے نظام رکھ دیا کہ تو اپنے اعمال نامے کو خود دیکھ لے کہ اب یہ اعمال نامہ تجھے جنت میں لے کر جانے والا ہے یا تجھے جہنم میں لے کر جانے والا ہے۔ اس کی مثال آج دنیا میں ہم یہ سمجھ لیں کہ آج بچے کا اگر اسکول کے اندر کوئی جو ہے امتحان ہوتا ہے تو بچوں کی کسی بھی طالب علم کی کاپیاں اس کے حوالے کر دی جائیں چیک کرنے کے بعد کہ تم اس کو چیک کر لو اور دیکھو کہ تم پاس ہو یا فیل ہو۔ اب طالب علم خود دیکھتا ہے کہ میرے کاپی کے اندر اتنی زیادہ غلطیاں ہیں تو میں تو پاس ہو کر اگلی کلاس میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک بھی انسان کو فرمائیں گے کہ لے تو خود پڑھ، اقرأ، آتا قرآن کریم میں اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، خود پڑھ، اور آج تو خود نگہبان کافی ہے، تو خود فیصلہ کر لے کہ یہ تیرے کام جو ہے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے یا جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اعمال نامہ جو ہے دنیا کا کوئی کاغذ نہیں ہے جو نظر آتا ہو۔ قرآن نے کہہ دیا اعمال نامہ ہے، ہمارا یقین ہے، اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان کی گردن میں اس کو ڈالا جائے گا، تو اب ہمارا اس کے اوپر یقین ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں جانے کی، اپنے فضل سے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نامہ اعمال تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ، اچھا یہ دیکھ لیں اذ یتلقی المتلقیان، جبکہ لیتے ہیں دو لینے والے، لیتے ہیں دو لینے والے، یعنی کہ اگر تم نیکی کرتے ہو تو وہ اس کو بھی لے لیتے ہیں، مراد لکھ لیتے ہیں، اگر تم گناہ کرتے ہو وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ عن الیمینی، تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، عن الشمال، الٹے ہاتھ کے، قعید، بیٹھا ہوئے۔ یہ اللہ نے تمہارے چوکیدار بنائے ہیں، یہ نگہبان بنائے ہیں۔ اور آگے فرمایا ما یلفظ من قول، اور نہیں بولتا من قول کوئی بات، مگر انسان اب یہاں اس آیت سے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی اس کے اندر کسی کافر کی تخصیص نہیں ہے، کسی مومن کی تخصیص نہیں ہے، کسی نیک بندے کی تخصیص نہیں ہے، کسی گناہ گار کی تخصیص نہیں ہے کہ اس کے لیے ہوگا اس کے لیے نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ انسان کوئی بھی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے تو یہ نگران فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے مطلب ما یلفظ من قول، جو لفظ بھی جو بات کرتا ہے انسان تو کیا کرتے ہیں، یہ پاس رہنے والے نگران عتید تیار رہتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے لکھنا۔ اب یہ فرشتے ایک ایک لفظ لکھتے ہیں ہمارا، چاہے ہم کوئی گناہ کی بات کریں وہ بھی، ہم ثواب یہ نیکی کی یعنی اچھا بول بولیں وہ بھی، اور چاہے ہم دنیا کی کوئی بات کریں وہ بھی، کوئی بھی بات ہو وہ ساری کی ساری کیا کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بتا رہی ہوں کہ وہ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے کہ پہلے جب انسان، ہم سارا دن ہی بولتے رہتے ہیں، جب تک جاگتے ہیں بولتے رہتے ہیں، تو انسان کا ہر کلمہ، ہر بات، ہر جملہ لکھا جاتا ہے، خواہ وہ ثواب کی بات ہو، خواہ وہ گناہ کی بات ہو، یا ایسی کوئی دنیاوی بات ہو نہ جس میں کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے۔ ہم جیسے گھر میں اپنے کام کاج کی باتیں کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں۔ مگر اس روایت میں آتا ہے کہ ہفتے میں جمعرات کے روز فرشتے ہمارے نامہ اعمال کے اوپر نظر ثانی کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں اس پورے ہفتے کے اعمال، اور پھر اس کے اندر وہ باتیں رہ جاتی ہیں، یا تو جو ثواب کی باتیں ہوتی ہیں وہ سیدھے ہاتھ والے نامہ اعمال کے اندر رہ جاتی ہیں، اور جو گناہ کی باتیں ہوتی ہیں جبکہ انسان نے اس پر توبہ بھی نہیں کی ہوتی تو وہ جو ہے الٹے ہاتھ والے نامہ اعمال کے اندر رہ جاتی ہیں۔ یعنی جو خیر کی باتیں ہوتی ہیں، جو شر کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو فرشتے لکھ لیتے ہیں
اور باقی جو باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں نہ کوئی خیر ہوتا نہ کوئی شر ہوتا، جیسے ہم اپنی دنیا کی زندگی میں کتنی باتیں اس طرح کے گھر کے کام کاج کے اور ایسے بات کرتے ہیں، کاروبار سے متعلق کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں، تو ان کو جو ہے یہ مٹا دیا جاتا ہے، ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کیا ہے، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، قرآن کریم میں آتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، کہ مٹا دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ اب اللہ مٹا دیتے ہیں یعنی اللہ کے حکم سے ہی ان کو مٹایا جاتا ہے، اور ثابت رکھتے ہیں ان کو، اور یہ چیز اللہ کے ہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ بعض اوقات انسان کوئی خیر کا کلمہ بولتا ہے، کوئی اچھی بات بولتا ہے، خیر کا کلمہ کوئی بھی اللہ کے لیے، کوئی اللہ کی تعریف کے اندر بات کر دے، یا کوئی بھی دینی بات کر دے، یا کسی کی کے دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی بات کر دے۔ خیر کے کلمے میں ساری باتیں ہیں، کسی کی کوئی اچھائی کر دے، کسی کو تسلی دے دے، کسی کوئی بھی اچھا کلمہ بولتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، مگر وہ بات کرنے والا اس کلمے کو، اس بات کو بڑا معمولی سمجھ کر بولتا ہے، وہ اس بات کو اتنا بڑا اہمیت نہیں دیتا کہ یہ اتنی بڑی ایک نیکی بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اس کو معمولی سمجھ کر بولتا ہے، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا ہوا ہے، یعنی کتنے بڑے ثواب کی بات اس نے بولی ہے۔ اور اللہ پاک اس بندے کے لیے اپنی رضا کو دائمی طور پر لکھ دیتے ہیں، یعنی اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح انسان کبھی کوئی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا بول دیتا ہے اور وہ اس کو کیا سمجھتا ہے، بڑا معمولی سمجھتا ہے، اور اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس گناہ کا یا اس جملے کا وبال کہاں تک پہنچے گا، اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص سے دائمی ناراضگی قیامت تک کے لیے لکھ دیتے ہیں، یعنی صرف اسی ایک جملے پر کیا ہو جاتی ہے، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو وہ حدیث جو ہے بیان کرنے کے بعد حضرت علقمہ یہ ایک تابعی ہیں جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد مجھے میری زبان بہت سی باتوں سے رک گئی، یعنی کہ انسان بولے تو خیر کا کلمہ بولے، اچھی بات بولے، گناہ کی بات بولنے میں جہاں تک ہو سکے انسان کیا کر لے، اپنی زبان کو روک لے۔ اور اگر انسان ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی غلط جملہ بول بھی جائیں تو ہم کیا کریں، فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی انسان غلط بات بولتا ہے اپنی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ کیا ہوتا ہے، الٹے ہاتھ والے فرشتے کو روک کر رکھتا ہے تاکہ یہ انسان کیا کر لے، توبہ کر لے، اور اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنے سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے راستے کھولے ہیں توبہ کے، استغفار کے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو جو ہے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا تھے، نبیوں کے بھی نبی تھے، لیکن اپنی امت کی جو ہے وہ تعلیم کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اللہ رب العزت سے استغفار، صبح اور شام استغفار کرنا چاہیے، کہ نہ جانے ہم کتنے گناہ سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا انسان کے دیکھیں جو ہے اعمال یا تو فجر میں اوپر جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے عصر میں جاتے ہیں۔ یہ میں ایسے نہیں بتا رہی، بلکہ آپ کو ایسی روایات بالکل ملیں گی کہ اللہ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے ہر انسان کے لیے، وہ فجر میں آتے ہیں اور فجر سے لے کر عصر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور فجر سے عصر تک جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں اس کے وہ اوپر لے کر جاتے ہیں، اور عصر میں
جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اثر میں دوسرے 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ اثر سے لے کر فجر تک اس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اتنے وقت میں جو انسان خیر اور شر کے کام اور باتیں کرتا ہے وہ اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ تو جب ہم صبح اور شام استغفار کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہے استغفار کا کرنا اور ایک ہے اللہ سے دعائے استغفار کرنا۔ تو اپنے دعائے استغفار ویسے بھی کی جائے، توبہ کی جائے یعنی، اور استغفار بھی پڑھی جائے تاکہ ہمارے نامہ اعمال، ہمارے اعمال جب اللہ رب العزت کے سامنے فجر اور عصر کے اندر جائیں تو کیا ہو، اس میں گناہ موجود نہ ہو۔ تو آج کا سبق جو ہے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور کیونکہ زیادہ ہو جائے گا یاد کرنے کے اعتبار سے، آگے بھی جو ہے اسی طرح کی تقریباً آیات آئیں گی جس کے اندر آگے اللہ پاک موت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کا نگہبان ہوتا ہے، فرشتے اللہ نے ہمارے کیا ہے، نگران بنائے ہیں، لیکن جب موت آئے گی اور موت کے بعد جب حشر کا دن آئے گا تو اللہ نے ان 2 فرشتوں کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے، کیا ذمہ داری لگائی ہے، یہ کرامن کاتبین، ان کا دنیا میں کام الگ ہے اور ان کرامن کاتبین کا حشر کے میدان میں کام الگ ہے، اور وہ کام کیا ہے آگے کی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس والے سبق کو ہم کل پڑھیں گے۔ آج تک کا سبق اتنا رکھتے ہیں تاکہ جو طالبات یاد کر رہی ہیں ان کو یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بال بال اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا میں ہم سے ستاری کا معاملہ کیا، ہمارے عیوب کو چھپایا ہے، اللہ پاک حشر کے میدان میں بھی ہمارے عیوب کو چھپا کر ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا، آمین یا رب العالمین۔